بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کے سلسلے میں آج ہم ایک اور موضوع پر بات کریں گے۔ بیشتر اس کے کہ ہم اس موضوع پر براہ راست بات کریں، میں چند ایک ممکنہ سوالات کے جواب دینا چاہوں گا جن کا تعلق براہ راست امتحان کے ساتھ ہے، یعنی حصہ افسانہ سے امتحان کے سوالات کی نوعیت۔ یہ سوالات عام طور پر 3 طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ موضوعاتی نوعیت کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا پریم چند کے افسانوں میں دیہات کے مسائل، پریم چند کے افسانوں میں معاشرتی اصلاح، اور اسی طرح سے جیسے جیسے ہم دیگر افسانہ نگاروں کا مطالعہ کرتے جائیں گے، ایسے موضوعاتی سوالات زیر بحث آتے رہیں گے۔ اس سوال کی دوسری نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ جس میں کسی ایک افسانہ نگار کے بارے میں مجموعی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پریم چند کی افسانہ نگاری کی نمایاں خصوصیات بیان کریں، تو اس میں سب بنیادی خصوصیات، خوبیاں زیر بحث آ جائیں گی۔ اسی سوال کی ایک نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک افسانے کا فکری اور فنی تجزیہ کیا جائے۔ بظاہر یہ ایک آسان سوال ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں نصاب میں شامل نمائندہ افسانوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کا بسہولت تجزیہ کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، یعنی کہ پریم چند کے افسانوں میں اصلاح کا پہلو، پریم چند کے افسانوں میں معاشرتی اصلاح۔ اس سے پہلے ہم اردو میں اصلاح نگاری کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اصلاح کے لفظ معنی کسی خامی یا برائی کو دور کرنا، اخلاق و خیالات وغیرہ کی درستی کرنا یا صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ ادب میں اصلاح نگاری کی روایت کا آغاز بھرپور اور باقاعدہ سرسید تحریک سے ہوتا ہے، جہاں 19ویں صدی میں خاص طور پر جنگ آزادی کے بعد مسلمان زندگی کے کم و بیش تمام میدانوں میں دیگر اقوام سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس صورتحال میں سرسید اور اس کے رفقۂ کار نصیر احمد، شبلی نعمانی اور دیگر ادیبوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، اس کے پس منظر میں اصلاح کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس صدی کے اختتام پر یہی صورتحال پریم چند کے سامنے تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ 19ویں صدی کے لہجے میں جو معذرت اور مفاہمت تھی، وہ 20ویں صدی میں پریم چند تک آتے آتے بغاوت میں بدل رہی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پریم چند کی افسانہ نگاری کا آغاز ہوا تو برصغیر کے سیاسی افق پر غلامی کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب ادب کو ادب برائے ادب تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس سے صرف حظ اٹھانے کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ بھی براہ راست ہونا چاہیے۔ اسی صورتحال کے نتیجے میں پریم چند کے افسانوں میں ایک واضح مقصد اور اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے، جس کا مطمع نظر زندگی کے مسائل، مشکلات، دکھ سکھ اور تمام پہلوؤں کی ترجمانی کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ایک صحت مند تبدیلی لائی جا سکے۔ اسی سلسلے میں اب ہم پریم چند کے افسانوں کی مختلف خصوصیات کا، جن کا تعلق اصلاح نگاری کی روایت کے ساتھ ہے، ایک ایک کر کے تجزیہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا اردو افسانہ سماجی زندگی کا ترجمان۔ عزیز طلبہ و طالبات، مختصر افسانے کے آغاز اور ابتدا کے جو بھی اسباب رہے ہوں، لیکن افسانے کا یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ موضوع کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی اور سماج کا آئینہ دار رہا ہے، اور اس کی مقبولیت کی سب سے اہم وجہ بھی یہی رہی ہے کہ اس نے عصری آگہی اور انسانی زندگی کے مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی ہے، بلکہ ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح یہ صرف زندگی کا عکاس ہی نہیں بلکہ ترجمان بن کر بھی ابھرا ہے۔
اردو افسانے کی روایت کے اس ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو پریم چند کے ہاں اصلاحی رجحان کی صورت میں زندگی کی بھرپور ترجمانی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے پریم چند کے ہاں اصلاح نگاری کی روایت کا مزید تجزیہ کیا جائے تو ہمیں اردو افسانے کے آغاز پر دو رجحانات قابل ذکر نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک رومانوی اور دوسرا حقیقت نگاری کا۔ پریم چند نے حقیقت نگاری کے رجحان کی پیروی کی اور اسے رومانویت پر ترجیح دی۔ یوں ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری کی اس روش کو اپنانا بجائے خود معاشرتی اصلاح کی طرف ایک نمایاں جست تھی، ایک نمایاں پہلو تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کی افسانہ نگاری کا آغاز ہوا تو ان کے پہلے مجموعے سوز وطن میں حب الوطنی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ پریم چند کے ابتدائی دور کے افسانے کا جائزہ لیا جائے تو اس کا بنیادی رنگ اگرچہ تخیلی اور داستانی ہے، جس کا بھرپور اظہار ان کے پہلے مجموعے اور خاص طور پر ان کے نمایاں افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ یہ سراسر ایک فرضی کہانی ہوتے ہوئے بھی ایک سچے قومی جذبے کی ترجمان ہے۔ اس افسانے میں خون کے آخری قطرے کو آزادی وطن کی قیمت بتا کر ہندوستانی عوام کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کر دیا ہے۔ اس افسانے میں جس طرح وطن کی محبت کے جذبے کو بیان کیا گیا ہے وہ اپنے اندر واضح طور پر ایک مقصد اور اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے پریم چند کی افسانہ نگاری کا مزید تجزیہ کیا جائے تو انہیں اصلاح نگاری کے حوالے سے مزید پہلو بھی نظر آتے ہیں، جس میں خاص طور پر فرسودہ رسوم و رواج کا افسانوں میں ذکر ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں اصلاح نگاری کا یہ پہلو صرف ایک آدھ دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے ہر دور کے افسانوں کا ایک اہم رجحان ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آتی جاتی ہے۔ اگر وہ دوسرے دور میں تاریخی، نیم تاریخی افسانوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ قومی اور معاشرتی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ہندو معاشرے کی قبیح رسوم پر قلم اٹھایا، بیوہ عورت کے مسائل اور جہیز کی لعنت، چھوت چھات، رشوت اور اسی طرح سے دیگر موضوعات پر بہترین، شاہکار اور شہرائے آفاق افسانے لکھے۔ اسی سلسلے کی ایک اور خوبی جو ہمیں اصلاح نگاری کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ پریم چند کے ہاں طبقاتی کشمکش ہے۔ اصلاح نگاری کے حوالے سے پریم چند نے خاص طور پر طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا ہے، جس کے نتیجے میں صدیوں سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا تھا۔ اس میں خاص طور پر انہوں نے کسان اور بدحال مزدوروں کی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ ان افسانوں میں صرف ایک آواز خون سفید سر فہرست میں، جن میں سماج کے اس طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے جو صدیوں سے احتسال اور ظلم کا نشانہ بنتے آئے ہیں اور آج بھی زندگی ان پر تنگ ہے، جس کا بھرپور اظہار ان کے ایک اور افسانے ادیب کی عزت میں ہوتا ہے کہ جہاں سماج ان کو کوئی عزت نہیں دیتا، کیونکہ اس معاشرے میں عزت، شہرت، مقبولیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مادی طور پر مستحکم ہیں، یعنی کہ امیر ہیں، کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو نام و نمود اور نمائش پر جان دیتا ہے، لہٰذا ایسے معاشروں میں ادیب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پریم چند کے افسانوں کا ایک اور نمایاں پہلو جو اصلاح نگاری کی طرف ایک بڑا قدم ہے وہ دیہات کے مسائل ہیں۔ پریم چند نے دیہی زندگی کی طرف بھرپور توجہ دی، دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ پوس کی رات، سوا سیر گیہوں، راہ نجات اور کفن ایسے افسانے ہیں جس میں انہوں نے کسانوں کی غربت اور افلاس کی بھرپور عکاسی کی ہے اور ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اسی طرح سے پریم چند کی افسانوں کا ایک اور پہلو پریم چند کے افسانوں میں عورت کے مسائل کا ذکر ہے۔ پریم چند کی اصلاح نگاری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں، خاص طور پر بیوہ عورتوں کی طرف توجہ مبذول کی، اور خاص طور پر ہندو معاشرے میں جب دوسری شادی کا رواج نہیں تھا تو انہوں نے اس کی بھرپور تائید کی۔ اس کی بہترین مثال ان کے افسانے بد نصیب ماں میں ملتی ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے عورت کی بے بسی، بے کسی
مجبوری اور لاچاری کو موضوع بنا کر اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جی، اسی طرح سے پریم چند کے ہاں اصلاح نگاری کے حوالے سے جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ایک یہ نقص بھی نظر آتا ہے کہ اکثر صورتوں میں وہ ایک مثالی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، پریم چند کی زندگی کے حقیقی واقعات اور اصلاح نگاری کو موضوع بناتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں اس کا جو حل تجویز کرتے ہیں وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتا بلکہ مثالی ہوتا ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ ایک سماجی آفاقی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے افسانوں میں خاص طور پر عیدگاہ اور حج اکبر کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں وہ اس کے لیے جو حل تجویز کرتے ہیں وہ ایک مثالی نقطۂ نظر ہے، وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کا تجزیہ لیتے ہوئے اگر ہم پریم چند کے افسانوں پر مجموعی طور پر جانا نظر ڈالیں اور ان کے اس نقطۂ نظر کی تائید کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو افسانے کی روایت میں پریم چند کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ اصلاح نگار ہوتے ہوئے ایک بہترین افسانہ نگار بھی ہیں اور ہر دور کے افسانوں میں ایک عظیم افسانہ نگار کہلائے جا سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اصلاح نگار ادیب محض مصلح بن کر رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی باقی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صنف کا بانی محض تاریخی طور پر زندہ رہتا ہے، زندہ ادب میں اس کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن پریم چند نہ صرف اس صنف کے اولین افسانہ نگار ہیں بلکہ ایک بہترین افسانہ نگار ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ان خوبیوں کو، ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پریم چند کی معاشرتی اصلاح کی طرف جو کوشش ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جی، ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔